بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھیں گے جناب کہ بہن کا مسئلہ ہے اور بہن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا کچھ جھگڑا یا معاملہ رہتا ہے۔ اس معاملے پر جو اس کی بہن ہے، نام ہے عرفان کی جو سسٹر ہے، ہمشیرہ ہے، اس کے سسر نے عرفان کو گولی مار دی، بلکہ 2-3 گولیاں مار کے موقع پر وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے سمنا آباد کا، اور عرفان جو ہیں، عرفان صاحب، یہ ان کا تعلق ہے غلام آباد سائڈ پر ہے، فیصل آباد ناڈوالا روڈ کے اوپر صدیق آباد سے عرفان کا تعلق تھا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی عہدیدار بھی تھے شاید۔ یہ بات کنفرم نہیں ہے، بہرحال جو ہمیں ایک گروپ میں ملی۔ بہرحال جو کنفرم یہ ہے کہ صدیق آباد سے ان کا تعلق ہے اور شادی شدہ ہیں، ان کے 2 یا 3 بچے بھی ہیں۔ بہن کی شادی انہوں نے کی ہوئی تھی سمنا آباد میں، یہ تھانہ بھی سمنا آباد ہی کا لگتا ہے۔ سمنا آباد میں انہوں نے جو مقصود آباد ہے غالباً، وہاں انہوں نے یہ شادی کر رکھی تھی اپنی سسٹر کی، سمنا آباد کے یہ قریب ہی ہے مقصود آباد۔ 2 بچے تھے، میاں بیوی میں کوئی فیملی میٹر ہوگا، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ رہتا ہوگا۔ وہ مطلب کافی عرصہ معاملات ادھر ادھر سے چلتے رہے، اور یہ کل کا واقعہ ہے۔ کل عرفان اور کچھ دیگر لوگوں کے ہمراہ وہ اپنی بہن کے سسرال آتا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس ہیں، پھر وہاں سے عوام کا رد عمل، پولیس کیسے آئی، ڈولفن والے آئے، اور وہاں گھر کے ساتھ کسی کے کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو وہاں سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ملی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ میں یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے مزید تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں۔ نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، عرفان، 3 بچے تھے، شادی شدہ۔ سسٹر ان کی شادی شدہ تھی سمنا آباد میں، مقصود آباد میں۔ وہ اپنے مطلب سسرال میں اس کے معاملات تھے، یہ ان کے ذاتی معاملات تھے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں، ہمارا یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی ایک میاں بیوی کے معاملات ہیں، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اس نہج تک چلے گئے کہ وہ اپنے میکے چلی گئی، تو وہاں سے جب وہ عرفان اور دیگر اس کے کوئی فیملی کے لوگ اپنی بہن کے سسرالیوں کے سمنا آباد گھر آتے ہیں، تو جو ان کے سسر ہیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر نہ آئیں، یا آپ چلے جائیں، آپ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہے، اس طرح کی بحث کا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید یہ بندہ مطلب باتوں کی حد تک کہہ رہا ہے، کوئی ایسی دھمکی جھمکی ہے تو پرابلم کوئی نہیں ہے، تو مطلب چلو ہم معاملے کو سلجھانے آئے ہیں۔ تو وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں بھی یہ بندہ جو ہے جس کے گولی لگی عرفان کے، اور وہ موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں، بلکہ شہید کیا جا سکتا ہے، وہ باہر کھڑے ہیں، یعنی وہ گلی میں کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ اندروں سے ایک بزرگ آدمی ہے، باریش ہیں، کافی قداور شخصیت، لیکن عمر رسیدہ شخص، جو کہ عرفان کی ہمشیرہ کے سسر بتایا جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں، وہ جناب ان کے ہاتھ میں پسٹل ہے، اور وہ 2-3 فائر سامنے کو لوگ کھڑے ہیں اس سائڈ کو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ان کے دروازے کے تھوڑا سا سامنے کی سائڈ پہ یہ عرفان صاحب جو کہ جاں بحق ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر وہ 2-3 فائر کر دیتے ہیں، اور یہ موقع پر ہی وہاں گر پڑتے ہیں اور موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یا میں بھی کوئی مطلب کوئی آئی ہوگی، مرل یہ ان کا میت ادھر پڑی رہی ہے، پھر ڈولفن والے آئے ہیں تو ان کی جو میت ہے وہ اٹھائی نہیں گئی، پولیس آئی ہے، پھر مطلب سارا انہوں نے پھر اس معاملے کو سارا ہینڈلائز کیا ہے، میں بھی اسی وقت ملزم کو پکڑ لیا۔ لیکن اب کی رپورٹ یہ ہے کہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے، وہ اس کی جو بہن کا سسر تھا، اور اس کا کوئی بیٹا بھی، ایک مطلب جو ان کا داماد تھا وہ، یا کوئی اس کا بھائی، یعنی ایک بیٹا اور باپ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ فردر انکوائری بھی ہوگی، معاملات بھی سامنے آئیں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے
کہ ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ہم ان میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ وہ بڑھتے معاملے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان لینے تک چلے جاتے ہیں۔ بڑے دکھ والی بات ہے، آج 2 بجے بروز ہفتہ آج 2 بجے صدیق آباد نڑولا روڈ پہ اس کا جنازہ تھا عرفان بھائی کا۔ اللہ پاک ان کو جنت دے، اب یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ ناظرین آپ کو یہ سجیسٹ کریں گے، یہ مشورہ دیں گے کائنڈلی کہ اپنے ایسے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو کسی کی جان لینے تک لے جانا یہ انتہائی دکھ والی بات ہے، انتہائی پریشانی والی بات ہے۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے معاملات کو صبر و تحمل سے طے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔